السلام علیکم جناب، میں ہوں فرا اقرار۔ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم بہتر انداز سے اپنے آپ کو سمجھ سکیں گے ہر لحاظ سے، اور کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کن کی طرف جانا ہے، ذرا اچھی چوائسیز ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اجمل صاحب موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ کافی زیادہ آپ کو بات کرتے نظر آتے ہیں، بتاتے اور سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو کہیں نہ کہیں زندگی میں سٹریس کا سامنا نہ ہو۔ کچھ لوگ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، کچھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا ہو کیا رہا ہے، یہ مختلف کیسے ہیں۔ اور بہت سے ایسے مسائل جو ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ دراصل نفسیاتی مسائل ہیں جن کو ہم ڈینائل میں رہ کر ماننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں جتنی میں نے انفارمیشن لی، آپ ماشاء اللہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا، جاپان، کوریا، فن لینڈ، اسکینڈینیوین کنٹریز، یورپ، امریکہ، یو اے ای، ہر جگہ سے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو کیا مسائل بڑھ گئے ہیں یا ہمیشہ سے تھے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو مسائل بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ آج کل کی لائف اور لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے، تو جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ مسائل بھی بڑھے ہیں. سیکنڈلی کچھ اویئرنیس بھی آ گئی ہے. پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جن کو لوگ کچھ بھوت پریت کہہ کے ٹال دیتے تھے. اب لوگوں میں اوبیسلی اویئرنیس آ گئی ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، تو اس وجہ سے لوگ ذرا اپنا ٹریٹمنٹ ذرا زیادہ کروا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ بہرحال مسائل بھی کافی زیادہ بڑھے ہیں. تین الفاظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں: اسٹریس، انگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ ہم چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان میں فرق کیا ہے، کیسے سمجھیں یہ اسٹریس ہے، یہ انگزائٹی ہو، یہ ڈپریشن؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ذہنی و نفسیاتی مسائل کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، لائف ہے تو لائف میں مختلف قسم کی پریشانیاں، جس کو عرف عام میں ہم ٹینشن کہتے ہیں، وہ آتی رہتی ہیں. اب اگر کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ریلیشن شپ میں ایشوز ہو گئے، کوئی بزنس کا مسئلہ ہو گیا، کوئی جاب سے ریلیٹڈ کوئی مسئلے ہو گئے، یا کوئی سوشل قسم کے ایشوز ہیں، تو اس میں پریشان ہونا، کچھ سمٹمز ہونا بیہیویئر میں، جیسے نیند اڑ جانا، بھوک نہ لگنا، یا تھوڑا سا چڑچڑا مزاج ہو جانا، یہ نارمل ہے اور سبھی لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن نارمل لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے ذرا اچھی طرح سے اوور کم کر لیتے ہیں. کچھ دیر بعد ایون کہ ہمیں کوئی صدمہ وغیرہ بھی ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد ہمارے بیہیویئر میں چینجز آتی ہیں، اس کے بعد انسان اپنی لائف میں موو آن کر لیتا ہے. یہاں تک تو چیز نارمل ہے. اب ذہنی و نفسیاتی مسئلے کیا ہیں؟ جب ایسی سچویشن کسی بھی صدمے کی وجہ سے، کوئی نقصان کی وجہ سے، یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی کہ انسان اوور کم ہی نہ کر سکے، اوور تھنکنگ میں چلا جائے، اس کے بعد اس کی ایوری ڈے لائف ڈسٹرب ہونے لگ جائے، ریلیشن شپ میں پرابلم ہو، پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہو، غرض کہ اس کی لائف ٹھیک طرح سے نہ گزر رہی ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اب پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سمٹمز کون سی آ رہی ہیں. اس بیس پہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کسی فلاں شخص کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے. اب جو آپ کا کوشچن تھا ڈپریشن، انگزائٹی اور اسٹریس میں فرق کیا ہے، دو طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. ایک تو نارمل اسٹریس ہے، نارمل انگزائٹی ہے، نارمل ڈپریشن ہے، جو کہ ابھی تک بیماری نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی زندگی میں مسئلہ آیا، کچھ دیر کسی شخص کی علامات، کوئی سمٹمز ایسی آ گئیں کہ جو کہ نارمل نہیں ہے. جیسے عام طور پہ کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہونا، کوئی ریلیشن شپ کے مسئلے ہونا، یا کوئی ویسے کوئی نقصان ہو جانا تو انسان رونا دھونا بھی لگاتا ہے، کچھ نیند بھی اڑ جاتی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. تو یہ ایک نارمل چیزیں ہیں. اب انگزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس حد سے زیادہ اگر بڑھ جائے، اسٹریس کی کچھ سمٹمز ہیں. سب سے پہلے اگر فزیکل سمٹمز کی بات کریں تو اگر آپ تھکے رہتے ہیں، پروکریسٹینیشن ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ سٹریس کی سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ جسم میں دردیں ہونا، دل تیز تیز دھڑکنا، کچھ ایسا لگنا کہ کوئی سانس کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے، یہ سٹریس کی کچھ علامات، جسمانی علامات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اوور تھنکنگ سٹریس کی بہت بڑی علامت ہے. اس برن آؤٹ کی فیلنگز، یہ بھی ہے. ٹائم پہ سو نہ سکنا، ٹائم پہ اٹھ نہ سکنا، اپنی جو ڈیڈ لائنز ہے اس کو میٹ نہ کر پانا، یہ سٹریس کی کچھ سمٹمز ہیں. اب اگر انگزائٹی میں آئیں تو انگزائٹی بغیر وجہ کا ڈر اور بغیر وجہ کے پریشانی اور خوف کو کہتے ہیں، یا کسی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ڈر یا ضرورت سے زیادہ پریشانی، اس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کو بڑے وسوسے وہم ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو. تو یہ جو ایک مستقبل کی ایسی فکر جو کہ ریئلسٹک نہیں ہوتی، اور اگر ریئلسٹک بھی ہے
تو ضرورت سے زیادہ ہے. انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, ٹائم ضائع کر دیتا ہے, انرجی ضائع کر دیتا ہے اور فیصلہ نہیں کوئی کر پاتا. یہ کچھ انگزائٹی کی سمٹمز ہے. اس کے علاوہ انگزائٹی کی فزیکل سمٹمز بھی ہوتی ہے, اور آج کل زیادہ تر بائی دا وے فزیکل سمٹمز ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو شاید دل کا مسئلہ ہے, ان کو لگتا ہے کہ دل ٹھیک طرح سے دھڑک نہیں رہا, یا چیسٹ والی سائڈ پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے, سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ انگزائٹی کی فزیکل سمٹمز ہیں. بہت سارے ایسے میرے پاس کلینک پہ آتے ہیں, وہ پہلے کارڈیولوجسٹ کے پاس یعنی کہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. وہ جب ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ میں نکلتا کچھ نہیں ہے. ای سی جی کروائیں گے, ایکو کروائیں گے, اور مختلف ٹیسٹ کروائیں گے دل کے, لیکن کچھ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ وہ دل کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ انگزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. 3-4 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, دل کے ڈاکٹرز کے پاس بائی دا وے. اب وہ کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, کیونکہ ٹیسٹ میں کوئی چیز آئے تو وہ کارڈیولوجسٹ اس کا ٹریٹمنٹ کرے. تو وہ بیسیکلی انگزائٹی ہوتی ہے. اب ڈپریشن, یہ زبان زدہ عام مسئلہ ہے. ڈپریشن ہر شخص کہتا ہے کہ فلاں ڈپریشن میں ہے, اس وجہ سے مجھے ڈپریشن ہو گیا. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈپریشن اس حد تک کامن نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو ایک ہاؤس ہولڈ ورڈ بنا دیا ہے. عام طور پہ ہم ڈپریشن کو سٹریس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں, جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. یا عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں مجھے ٹینشن ہے, فلاں وجہ سے مجھے ٹینشن ہے, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں, حالانکہ وہ سٹریس ہوتی ہے. ڈپریشن ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے جو کہ ایک بہرحال ایک بیماری ہے. اس میں انسان مایوس رہتا ہے, انرجی لو رہتی ہے, یا تو بہت زیادہ نیند آئے گی یا بہت کم نیند آئے گی, بہت زیادہ کھانا کھائے گا یا کم کھانا کھائے گا, لائف میں دل نہیں لگے گا, انرجی لو, مایوسی, اور لگے گا پیسیمسٹک اپروچ کہ میرے ساتھ تو ہونا ہی برا ہے, یا اپنا سیلف کانسیپٹ برا کہ شاید میں اچھا یا اچھی نہیں ہوں, میرے ساتھ ہی کیوں ایسے ہوتا ہے, لوگ مجھے کیوں ناپسند کرتے ہیں, میری قسمت ہی خراب ہے. تو اس طرح کی جب سچویشن پرولونگ کر جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں انرجی بہت کم ہے اگر آپ کی, اور آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, اور مایوسی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن. اگین ڈپریشن بھی دو طرح سے, کلینکل اور نان کلینکل. نان کلینکل ڈپریشن جو کہ عام طور پہ کچھ ایسا ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو گیا, کوئی ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے مایوسی یا پھر اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن کلینکل اگین اس کے ہمارے پاس ایک جو یارڈ سٹکس ہیں وہ یہ ہیں, ضرورت سے زیادہ ٹائم تک پرولونگ ہو جائے, سمٹمز سیویئر ہو جائیں, اتنی زیادہ کہ آپ اپنی ایوری ڈے لائف کو ٹھیک طرح سے نہ گزار سکیں, اس کو ہم کہتے ہیں اب یہ ڈپریشن ایک بیماری ہے. اور بائی دا وے یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپریشن کی ایک بیماری اگر تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, یعنی کہ مینیجڈ ڈپریشن کچھ بھی نہیں کہتا. مینیج ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے, جسٹ لائک جیسے کھانسی, زکام, بخار ہے, کوئی اس میں پریشانی والی, کوئی گھبرانے والی اور بائی دا وے چھپانے والی بات نہیں ہے. ڈپریشن کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا, یہ آپ پہ کوئی عذاب نہیں ہے, یہ جسٹ ایک جیسے کھانسی, زکام, بخار ہو جاتا ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے. لیکن اگر کسی کو ڈپریشن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے, اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہا ہے یا کرا رہی, وہ ان مینیجڈ ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ڈپریشن جو ہے یہ کسی کرونک ڈیزیز سے زیادہ خطرناک ہے. یہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے کسی کو اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہا, لائف میں اس ڈپریشن کا جو ان مینیجڈ اور ان ڈائگنوز ڈپریشن ہے اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ کسی کوئی کینسر یا کوئی اور کرونک النس کا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان زندگی گزار نہیں نہ سکتا, کام نہیں کرے گا, جب کام نہیں کرے گا تو ریلیشن شپ میں مسئلے ہوں گے. غرض کے ڈپریشن سے ہر ایک جو لائف کا اسپیکٹ ہے وہ اتنا افیکٹ ہوتا ہے جتنا کسی بہت زیادہ بڑی جسمانی بیماری میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں آپ نے نا بڑا کلیئرلی بتایا اسٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن میں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے. اب وہ لوگ جن کو اسٹریس محسوس ہوتا ہے ڈپریشن کے انداز میں, اور وہ کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس, اور وہ بھی ان کو سمجھانے کی بجائے اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھائیں اور ساری زندگی اس کے محتاج ہو جائیں. یہ جی اس کا میں آپ کو ایک جرنل رول بتا دیتا ہوں اینٹی ڈپریسنٹ کہ کب کھانی چاہیے اور کب نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں, جو جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. اگر ہم ڈپریشن کی بات کر لیں یا کسی بھی مسئلے کی, تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. مشکل لائف تھی, لائف میں بہت زیادہ سٹریسز تھے, ایموشنلی آپ ہینڈل نہیں کر سکے کسی ایشو کو, اور ایک لانگ ٹرم سٹریس لیتے لیتے آپ کی ایک ایسی سچویشن آ گئی زندگی کے مختلف صدمات سے گزرتے گزرتے کہ اب آپ کو ڈپریشن ہو گیا. یہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی. اس میں جینیٹک فیکٹر بھی obviously انوالو ہوتے ہیں, لیکن ان کا اتنا رول نہیں ہے جتنا کہ حالات و واقعات کا ہے. تو کسی بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ حالات و واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اینٹی ڈپریشن کھا لی کسی نے ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے. اب ایک فار انسٹنس ایک میل ہے, اس کو ڈپریشن فرض کریں اس وجہ سے ہے کہ اس کا کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا, یا اس کو کوئی جاب کے مسئلے ہو گئے,
فرض کر لیں کہ اگر زیادہ تر کیسز میں فیمیل کو کوئی ریلیشن شپ کے ایشوز کی وجہ سے پرابلم ہے, یہ جسٹ این ایگزامپل, اب کون سی دوائی کوئی شخص کھائے کہ اس کا بزنس سیٹ ہو جائے, کون سی دوائی کوئی لیٹ سے کوئی عورت کھائے تو ان کے ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ٹھیک ہو جائیں. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ میں کون سی ایسی دوائی کھاؤں کہ میرے حالات سارے ٹھیک ہو جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو ڈپریشن کیوں ہوا کہ کیونکہ میرے حالات و واقعات تھے اور پھر کچھ میرا اپنی سوچ, میرے اپنے جذبات, جن کی وجہ سے کسی شخص کو ڈپریشن ہو گیا. اب ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم اپنی سوچ, اپنے ایموشنز کو اور اپنے حالات سے ایڈجسٹ کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. یعنی دوائی صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیں, آپ ڈینائل میں نہ رہیں. ویل ایکسیپٹ کر لیں, یا یہ تو ایک اسپیکٹ ہے نا, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن پتہ کیا بات ہوتی ہے, بعض اوقات حقیقت اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم خود کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے ڈینائل میں ہی رہو, کوئی بات نہیں ہے. نہیں, پھر اینٹی ڈپریسن نہیں کھائیں. دیکھیں, ایک صدمہ لگ گیا کسی کو, آسان زبان میں بات کرتے ہیں آڈینس کے لیے. اب بعض اوقات یہ انسان کو جو ڈینائل میں جاتا ہے وہ ایک سیلف سروائیول موڈ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ میں صدمے سے کیسے اب اس کو ہینڈل کروں, سمجھ نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ انسان کا دماغ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر تو 2-4-5 دن کے لیے آپ ڈینائل میں چلے گئے ہیں, ہفتے 10 دن بعد آپ اپنی ریالٹی میں واپس آ گئے ہیں, اس ڈینائل کو ہم برا نہیں کہتے نا. اب اگر زیادہ دیر تک آپ ڈینائل میں رہیں, مہینوں تک, تو پھر تو آبویسلی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ایکسیپٹ ضرور کرنا چاہیے, لیکن جلدی جلدی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں اپنے آپ کو اتنی اذیت نہیں دینی چاہیے. یعنی کہ اپنے آپ کو آرٹیفیشلی نہیں چلانا چاہیے کہ میں فوری ایکسیپٹ کر لوں, فوری چینج کر لوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا, یہ کوئی بات ہے, مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, انسان کو فرق ضرور پڑتا ہے کسی بھی مسئلے سے. وہ کہتے ہیں نا, دل ہی تو ہے کچھ سنگ و خیش نہیں, روئیں گے خوب جب رلائے گا کوئی. تو یہ انسان کی ایک بہرحال ایک نیچرل ایک پروسیس ہے. جہاں تک اینٹی ڈپریشن کی بات ہے, اینٹی ڈپریشن یا کسی بھی طرح کی اور اینٹی سائیکوٹک جو میڈیسن جو آپ نے ابھی ذکر کیا, وہ کیا کرتی ہیں, وہ وقتی طور پہ ذرا انسان کو ذرا مدھم کر دیتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اینٹی ڈپریشن کھا تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد سارا دن سوئے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا, سونا کوئی علاج تو نہیں ہے. اب سونا کیا ہوتا ہے کہ اینٹی ڈپریشن کھائی, سو گئے. اب اس سے کیا ہوگا, ہفتے 10 دن 15 دن بعد جس وجہ سے ڈپریشن ہوا وہ ویسے تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے. تو اگین ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ اسی ہیلنگ پروسیس سے ہے جس سے ہم بیمار ہوئے, اسی طرح سے ہم نے ٹھیک ہونا ہے. اینٹی ڈپریشن کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے, یہ صرف وقتی طور پہ آپ سمجھے کہ ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے, کھا لیا سو گئے, کھا لیا سو گئے. لیکن پھر ایسے لوگ ہیں جو اب 20 سال سے اینٹی ڈپریشن کھا رہے ہیں. یہ تو پھر اسکیپ ہے, یا تو لانگ ٹرم یا تو شارٹ ٹرم, کیسے بھی کر لیں اس کو. جی, یہ ایک بالکل ایک اسکیپ ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ کیسز میں اینٹی ڈپریشن یا اینٹی سائیکوٹک ڈرگز دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی جس کو یہ ڈپریشن وغیرہ ہو گیا وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے. بعض اوقات کچھ لوگوں میں سوسائڈل ٹینڈنسیز وغیرہ آ جاتی ہیں, کچھ ایسے کوئی جو صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ بہرحال کچھ ایسے سیویئر کیسز میں دیا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ان کو ذرا تھوڑے سے کام ہو جائیں. لیکن اگین جو مسئلوں جن کی وجہ سے مسئلے خراب ہوئے ان کے, جب تک وہ ان کے مائنڈ میں ریزالو نہیں نہ ہوں گے تب تک ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. اور پھر کچھ ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ اسکیزوفرینیا کا ایشو ہے, یا پھر اس طرح کے اور جس میں ہلوسینیشن اور ڈیلیوژنز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں عام طور پہ پھر کچھ لا علاج بیماریاں ہیں, اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. یعنی کہ میڈیسن بھی دے دی اور ساتھ ٹریٹمنٹ بھی گیا, لیکن وہ کچھ لائف لانگ کنڈیشن ہے. اب بائی دا وے اسکیزوفرینیا ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر تو میں مزیدار نہیں کہوں گا, لیکن سننے والوں کے لیے کچھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں کچھ لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے, ان کو لگتا ہے, اچھا کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں, ان کے کنیکشنز بڑے ہیں. اس کو ہم ڈیلیوژن کہتے ہیں کہ خیالات, جو ہمارا خیالات ہے اس کی ڈسٹورشن. ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, کچھ کو لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی حسین و جمیل, کوئی خوبصورت ہیں. تو یہ بہرحال یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی تھوڑی اور ڈفرینٹ قسم کی سمٹمز ہیں. تو پھر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو سوسائٹی اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے اوپر کچھ اثر وغیرہ ہے, تو اس کو نظر آتی ہیں. نعت ہے اس میں, یا یہ کوئی بزرگ ہیں جو ہمیں بتا دیں گے, یا ایسی باتیں کرتے ہیں, یا آسمانی باتیں کرتے ہیں, اس کو نظر آتی ہیں یہ چیزیں, یا اس کو سنائی دیتی ہیں. باقی کو کمرے میں سیم بیٹھے نہیں سنائی دیتی. اب کیونکہ ان کے اوپر کچھ مسئلہ ہے, حالانکہ مسئلہ نہیں ہے, ان کے جو برین میں کیمیکل ہیں اس میں امبیلنس ہوا ہے.
باقیوں کو نہیں ہوا. اب کسی کے برین میں کیمیکل امبیلنس ہے, اس کو چیزیں دکھائی بھی دے رہی ہیں, سنائی بھی دے رہی ہیں, باقیوں کے برین کیمیکل بالکل ٹھیک اور ٹھاک ہے. یہاں ان کو بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے, لوگ ان کے پاس آتے ہیں, ان سے علاج بھی کراتے ہیں, اور آخر میں میرا کبھی کبھی وہ ان کے آستانے بھی بن جاتے ہاں جی, آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک تھوڑی سی بات سخت ہے, لیکن بہرحال کرنی پڑے گی. زیادہ تر جو ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, بینگ اے پروفیشنل, یہ میری پروفیشنل اوپینین ہے, آپ ان کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کرا لیں, مور دین 99% خود مریض ہیں. ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ان کو بعض کو زیادہ تر کو ایسی مرض ہیں کہ جو کہ ابھی ٹھیک بھی نہیں ہونے, لائف لانگ کنڈیشن ہے. یعنی ان کو خود ڈاکٹر کے پاس جانے کی یا ضرورت ان ہے, کو اور وہ بالکل لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آبویسلی دیکھیں نا, جو خود ایک شخص ذہنی طور پہ بیمار ہے, جب آپ اس سے کسی بھی چیز کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ خراب ہی کرے گا نا آپ کو. اور پھر اس میں ہمارے لوگوں کی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیریوٹائپس اور ایک خاص حد تک اگنورنس بھی انوالو ہے کہ ہم چیزوں کو مکس کر دیا. ویل کتنی آسان سی چیز ہے اس کو سمجھنا کہ اگر آپ پیٹ میں آپ کو درد ہے تو آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے دوائی لیں, ٹھیک ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی بازو میں درد ہے, لیٹ سے کوئی ہڈی میں درد ہے, تو آرتھوپیڈیشن کے پاس جائیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اب اگر دماغ کا مسئلہ ہے آپ کو, تو بھائی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایک آج کل تو کافی ایڈوانس ٹیکنیکس آ گئی ہیں, ٹریٹمنٹ کرائیں اور اپنا زندگی گزاریں. لیکن پھر دیکھیں نا, ہوتا ایسے ہے نا, پھر ایسے لوگوں کا لائف سپین بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ ایسے وہ آستانوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو رہا, وہ تو مزید خراب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا ہی اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا, آئی وش کہ سمجھ آ جائے. اب ہم آتے ہیں ریلیشن شپ کی طرف. رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں بڑی دراڑیں آ رہی ہیں. خاص طور پہ سب سے پہلے میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی بات کرنا چاہوں گی. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے. کون سے ایسے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا کسی میں موجود ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ خراب ہونے لگتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے ہی تو یہ بات ہے کہ نبھانے والے نبھا جاتے ہیں, جنہوں نے نہیں نبھانا ہوتا. یہ بہرحال کچھ ہماری اندر پرسنالٹی فیکٹرز بھی وہ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے مطلب میرے جیسے کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو ہر حالت میں نبھاتے ہیں. یہ کچھ ہوتے ہیں چھوٹی سی چیز پہ بہت واویلا کر دیا, مرنے مارنے پہ آ گئے. دیکھیں, اس میں یہ ہے نا کہ 2-3 فیکٹر ہیں. ایک تو انسان کے اندر ایک پرسنالٹی فیکٹر ہے. کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے اب نبھانا ہی ہے ریلیشن شپ, اپس اینڈ ڈاؤنز آگے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ایک پرسنالٹی فیکٹر آگے. دوسرا نا, آج کل ریلیشن شپ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری ذہنی صحت ہے. بڑا ایک اس میں آسان سی چیز ہے سمجھنا. اگر کسی کو جسمانی طور پہ کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ واک کرے, تو شاید واک نہیں کر سکے کیونکہ کمزور ہے, یا اس کو کسی اور طرح کی کوئی جسمانی فی الحال کوئی کنڈیشن ہے, ایون کوئی بخار ہی ہے, تو اس میں ہم ذرا انرجیٹک اتنا فیل نہیں کرتے. اسی طرح سے ہماری ذہنی صحت بھی ہوتی ہے. اب ذہنی صحت میں عام طور پہ آپ کو واک کرنے میں مسئلہ تو نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. وائف کہتی ہے ہسبینڈ نے یہ کہا, تو کہا کیسے. ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ تو میری توہین ہوگی, کیسے, ہاؤ ڈیئر یو, کیسے کہہ دیا مجھے یہ. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ایموشنلی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اچھے خاصے ریلیشن شپ تباہ کر لیتے ہیں. ایک مضبوط ذہنی صحت کا جو شخص ہے, جیسے آپ نے خود کے بارے میں بتایا, تو ہاں تو وہ نبھا جاتے ہیں نا, چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں اور ہم آسانی سے مسئلوں کو حل بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ذہنی طور پہ پریشان ہیں, سٹریس میں ہیں, تو پھر ہمیں عام طور پہ کنکر جتنی بات پہاڑ لگتی ہے اور اس کو پھر برداشت نہیں کرتے. پھر دونوں طرف سے کوئی غصہ ہو گیا, کوئی باتیں ایسی ہو گئیں جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. اس کے بعد یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت آج کل اس میں ایڈورس رول پلے کر رہا ہے. میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. آبویسلی اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, ہمیں کچھ سپورٹ مل جاتی ہے, کوئی بچوں کی اپ برنگنگ میں, اور کچھ پروفیشنل جو خواتین بھی ہیں ان کو بھی کچھ سپورٹ مل جاتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کی وجہ سے زیادہ مسئلے بگڑ رہے ہیں. عام طور پہ جو ساس بہو ہے, ان کا ایک مسئلہ کافی چل رہا ہوتا ہے. اس میں وہ بہرحال تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کیا کبھی ختم ہوگا؟ ختم تو ہونا چاہیے نا. ہم نے بہت ساری ایسے معاشرے کے اسٹیریوٹائپ سے جو صدیوں سے چل رہے تھے ان کو اوور کم کر لیا. تو میرا خیال ہے اب اس مسئلے کو بھی اوور کم کر لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہسبینڈ وائف نے یہ چیز سمجھ لی کہ جو ہماری مین فیملی ہے, جو ہماری قریبی فیملی ہے, وہ میاں بیوی اور بچے ہیں, جب ہسبینڈ وائف نے یہ چیز سمجھ لی, آدھے مسئلے تو ریلیشن شپ کے ان کے ویسے ہی ختم ہو جانے ہیں. کیونکہ عام طور پہ یہ ہے کہ پیچھے سے ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں ہسبینڈ بھی بعض اوقات اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کی باتوں میں, اور وائف بھی, جس کی وجہ سے ایک بہت حد تک مسئلے بگڑے ہیں. پھر دوسری ایک اور چیز ہے کہ ہم نا عام طور پہ بڑے رومانٹک بات اوقات ورڈز بھی یوز کرتے ہیں, پیار, محبت, عشق,
تم ہو تو میں ہوں تو تم ہو، تم نہیں تو میں نہیں، تم میری دنیا، یہ وہ اینڈ آل دیٹ. آج کل ایسے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ویل یہ کچھ رومینٹیسائز کرتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں. آپ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں اس کو کیئر کا نام دے لیں، پیار کا نام دے لیں، کچھ بھی دے لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دوسرے کی رسپیکٹ کرنا. بہترین بات. اور سب سے مجھے لگتا ہے جس رشتے میں عزت کا ایلیمنٹ ہوگا وہ سب سے بہترین رشتہ بالکل. ہے. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ زیادہ تر جو میل حضرات ہیں وہ اپنی جو وائف ہیں ان کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. خود کو بہت کچھ سمجھنا، او نہیں بس چپ چپ کرو، تمہیں نہیں پتا یہ وہ. یہاں پہ بہت بڑی غلطی سٹارٹ ہوتی ہے. دیکھیں، آپ کی ارینج میرج ہے یا آپ کی لو میرج ہے، آپ ایک دوسرے کی طرف جو بھی جذبات رکھتے ہیں، اگر آپ رسپیکٹ نہیں نہ کرتے اپنے پارٹنر کی، تو یقین کریں کہ یہ جو پیار، محبت، عشق، فینسی ورڈز ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہم اپنے پارٹنرز کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور اس میں بہرحال پھر کچھ خواتین کا بھی رول ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر کچھ کنڈکٹ ہے ہمارا کہ ملنا جلنا، تو ہم بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم ہسبینڈ وائف کے رول میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں اور لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. بہرحال جو ہسبینڈ وائف کا ایک حد تک لڑنا جھگڑنا یہ بڑا ہی پازیٹیو چیز ہے، کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ کتارسس کرتے ہیں، یہ ایک اس رشتے کی خوبصورتی ہے. لیکن اس میں سب کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں، آپس میں آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر مسئلے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں. تو نمبر ون، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ. ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں ہمیں ایک دوسرے کو لینا، اور یہ سمجھنا ہے کہ جو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے. جو آپ کا سگنیفیکینٹ ادر ہے نا، وہ آپ کے ہسبینڈ اور وائف ہیں. لیکن اگین پھر وہی بات ہے، دوسرے رشتوں کی عزت بھی کر رہے ہیں، ان سے ذرا بڑے رکھ رکھاؤ سے بھی مل رہے ہیں. ہسبینڈ وائف آپس میں ایک خاص طرح سے نہیں ملتے، جس کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل ڈیورس اور خلا کا ریٹ ہے ریکارڈ پہ ہے. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کپلز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، اور اگر آتے ہیں تو ان میں کتنے پرسنٹ صلح کے لیے آتا ہے اور کتنے پرسنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے، یا عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں ہم نے خلا لینی؟ ریشو کیا ہو گئی ہے؟ زیادہ تر تو عام طور پہ جو جیسے آپ نے بتایا کپل کاؤنسلنگ کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو زیادہ تر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. جب آبویسلی اگر خلا لینا ہے یا کوئی ڈیورس وغیرہ، وہ تو پھر کورٹ میں جاتے ہیں، وہ تو پھر اور سٹیج ہے. ڈاکٹر کے پاس عام طور پہ تبھی آتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہیں، ہم سے نہیں سلجھ رہے، کیا ایشو ہے. تو تب وہ زیادہ تر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے سلجھا دیں. اب اس میں دو تین وجہ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں مسئلے سلجھ رہے. ایک تو کمیونیکیشن کا مسئلہ کہ تم نے کچھ کہا میں نے کچھ سنا، میں نے کچھ کہا تم نے کچھ سنا، یہ کہنا سننا ہمارے رشتے کو برباد کر گیا. تو بیسیکلی کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، ہم اپنی بات کہہ نہیں پاتے ٹھیک طرح سے. تو ان کو بھی یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کام مائنڈ کے ساتھ ایک دوسرے کی بات اپنی سن لیا کریں اور کہہ دیا کریں، اور اس میں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ایک ٹائم اپنا بنا لیں کہ یہ 10 منٹ بس آپ میری بات سن لیں، آپ ان کو آرام سے بات سمجھا دیں. اور دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک دو دفعہ آرام سے بات سمجھائیں اور وہ سمجھے ہی نہ. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ہماری ٹون چینج ہو جاتی ہے، ریئیکشن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والا بندہ بھی پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کے بعد پھر سامنے والا بندہ بھی ریئیکٹ کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کام وے میں اپنی بات کر دینی چاہیے. اچھا، پھر دوسرا آج کل بڑا مسئلہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ہے. ابھی اس کا دوسرا حصہ باقی ہے، وجوہات ڈیورس اور خلا کی کیا ہو رہی ہیں؟ جی، اسی میں آ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک آج کل نا ایک بڑی ٹرم بڑی عام ہے، نارسسٹک. عام طور پہ جب بھی کوئی ریلیشن شپ میں پرابلم ہوتا ہے، میری وائف نارسسٹک ہے، میرا ہسبینڈ نارسسٹک ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو ہے وہ نارسسٹک ابیوز کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. ویل، نارسسٹک ٹینڈنسیز ایک پرسنالٹی کا پارٹ تو ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا، خود کو بہت کچھ سمجھنا، دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا، اور میں ہی میں ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، جو میں نے سوچا وہ صحیح ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ بعض اوقات زیادہ تر ہسبینڈ جو ہیں وہ ایسی نارسسٹک ٹینڈنسیز ڈسپلے کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ کو کیا پتا، جو میں نے کہہ دیا وہ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہماری ہے. سوسائٹی میں چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، تو مردوں میں یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے. اچھا، بالکل پایا جاتا ہے. لیکن پھر اب اس میں یہ بھی چیز ہے کہ خواتین بھی نا وہ اس طرح کا بیہیویئر شو نہیں کرتی، لیکن ان کے طریقے اپنے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر پورا عدلے کا بدلہ لیتی ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ وہ بھی کرتی ہیں. وہ بھی خواتین بھی نارسسٹک ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں، لیکن ان کا ذرا اور چیز ہے. عام طور پہ میل جو ہے اگر کوئی نارسسٹک ٹینڈنسیز شو کر رہا ہے تو وہ ایسی باتیں کرے گا، نہیں چپ کرو، آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، ایسے کرو ویسے کرو. عام طور پہ جو خاتون ہیں وہ پھر ایموشنل مینیپولیشن کریں گی، عام طور پہ زیادہ رونا دھونا یا بالکل ہی ڈاؤن ہو کے اپنے آپ کو ایک ٹیکٹک ہے کہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، سن لیا، لیکن کرنی میں نے اپنی ہے، بات نہیں ماننی، میں بھی بڑی نارسسٹک ہوں. تو یہ کچھ اس طرح کے، یہ ایک دوسری وجہ ہے کہ ہمارا
کچھ نارسسٹک پرسنالٹیز میں ٹینڈنسیز آ گئی ہیں, اور پھر نا کچھ سوشل میڈیا نے بھی کچھ اس میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر ایک کسی کو خلا یا ڈائیورس ہو گئی کسی مرد یا خاتون کو, اب وہ ان کی نا ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دیتے ہیں اپنی فیملی میں, دیکھو میں نے بھی تو ڈائیورس لے لی, اب آپ کو بھی لے لینی چاہیے, خلا لے لو, کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ ادھر ادھر کے لوگ ہی جو ہیں وہ کان بھر کے, جس کو عرف عام میں کہہ لیں ہسبینڈ کے بھی اور وائف کی بھی, ان کی ریلیشن شپ کو اس نہج پہ لے کے آتے ہیں کہ وہ بھی اب کہتے ہیں جی اب ہم نے نہیں رہنا. تو یہ ایک اور بڑی ایک وجہ ہے کہ اتنا ڈائیورس یا خلا ہو رہا ہے. اس کے بعد نا پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک شارٹ سائنٹڈنس ہے کچھ لوگوں میں, ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر ہم نے ڈائیورس وغیرہ دے دی یا خلا وغیرہ لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. ابھی ہم اپنے وقتی طور پہ کر تو لیتے ہیں, اس میں وقتی طور پہ ہم کر تو لیتے ہیں کہ جی غصے میں جی خلا لے لیا, ڈائیورس لے لی, لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا ریلیشن شپ ہے, لڑکا بھی اچھا ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, ہسبینڈ وائف دونوں اچھے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, طلاق ہو گئی یا خلا ہو گیا, اس کے بعد پھر دونوں رشتے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں پھر اچھے رشتے ملتے نہیں ہیں, اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں, کیونکہ لڑکے کے اوپر بھی تو ٹیگ لگ گیا نا کہ جی اب جی یہ ڈائیورس ہوئی ہے پہلے. اب جو لڑکی اپنے اس خاوند کو پسند نہیں تھی اور اس کی وجہ سے اس کو ڈائیورس دی, اب زیادہ تر کیسز میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اب وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ رشتے لے کے جا رہے ہیں جو کہ ان کے مطابق اس لڑکی سے بھی کوئی عرف عام میں کچھ کم ہے. اسی طرح سے جن خواتین نے خلا لے لی جا کے, اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب ایسے رشتے ان کو آ رہے ہیں جو کہ جن سے خلا لی ان سے بھی کچھ بہتر نہیں ہے, بہت کم ہے نا, کیونکہ ایک ٹیگ تو لگ گیا نا جی. اب دیکھیں کہ آج کل ایک بڑا ایک سنگل موم فینومینن چل رہا ہے. اب ہمارے معاشرے میں یا آپ دوسرے معاشروں میں دیکھیں, پورے دنیا میں میرے الحمدللہ کچھ 100 سے زیادہ ممالک میں پریکٹس ہے. اب سنگل موم کے جب دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کچھ چانسز کم ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے میل کے ساتھ بھی ہے. تو یہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو آپ ٹیک فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا, جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا, یہ پوچھے ہے باغبان, کہ تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا تھا اور کیا میں نے کھو دیا. تو یہ ہم پہلے آنے والے ٹائم کو فورس ہی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. جذباتی زیادہ اور پریکٹیکل کم ہو گئے. آپ دیکھیں نا, جذبات تو انسان بنا ہی ایموشن سے ہے, تو جذبات بھی ایک حد تک اچھے لگتے ہیں, لیکن پھر پریکٹیکل اپروچ ہونا بڑی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک ترقی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم اور کر رہے ہیں کہ پہلے رشتہ وہی ہوتا تھا کہ اچھا کوئی کسی کو پسند آیا, گھر رشتہ لے کر چلے گئے, یا ماں باپ نے بات کی جی پسند آیا شادی ہوگی. اب لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, کافی عرصہ اس ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, جس کو عرف عام میں ہم گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کہتے ہیں. اس ریلیشن شپ نے کتنا ڈیمیج کیا ہے لوگوں کو یا ان کی نفسیات کو؟ اچھا, یہ نا اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو ڈائیورسز اور خلا ہو رہی ہیں نا وہ لو میرجز میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ کتنی ایک ستم ظریفی ہے, خود پسند کیا ہم نے کسی کو, اس کے بعد جی ہمارا من بھر گیا کہ نہیں جی اب نہیں رہ سکتے. زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے جیسے ہی شادی ہو کے وائف جو ہیں وہ دروازے سے اندر آتی ہیں, لو کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے. یا سیڈ ہے. اب اس میں بالکل ڈیمیج کیا ہے. اگین اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں ڈیمیج کیا؟ دیکھیں جب ہمارا یہ فیز ہوتا ہے نا, باڈی میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس کو ہم لو, محبت, عشق کا نام دیتے ہیں. اس پہ مختلف قسم کے ڈوپامین, آکسیٹوسن اینڈ آل دیٹ. کبھی مشہور ہو گیا نا, جیسے آپ نے نارسسٹک کہا تھا ویسے آج کل ڈوپامین بھی بڑا چل رہا ہے. بالکل مشہور ہو گیا. تو اس میں ہم اس فیز میں ہوتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ لگتا ہے جی کہ یہ جو فیلنگز ہیں میری, یہ تو جی لو, پیار, محبت, عشق, تم رہ نہیں سکتے. ہاں جی بالکل. اور ہمارے کلچر میں تو نہیں, کچھ دوسرے کلچر میں جنموں کا ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے تو بہرحال ایک ہی جنم ہوتا ہے, تو ہم ہاں جی بالکل. تو وہ اس میں پھر جب ایسا معاملات ہوتے ہیں نا, تو لڑکا لڑکی دونوں جذباتی ہو کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا یہی ہے, اور جیسے ہم نے فورس ہی کیا شاید زندگی وہی ہے. بچے ہوتے ہیں نا, اب ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ لیٹ سے کسی کو 16, 17, 18, 20 سال کی ایج میں لو ہو گیا. اب لو کیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آج کل تو ڈاکٹر صاحب اس سے چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہی نہیں ہوئے, پیمپر سے باہر نہیں نکلے, وہ بھی کہتے ہیں بالکل بالکل گرل فرینڈ ہے جی, شادی ہے, اور یہ سب معاملہ. آج کل بالکل اس ایج میں بھی ہو رہا ہے, جبکہ
ہم ہماری جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا تب. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے 20-22 سال کچھ پارٹنر میں کوئی چیز دیکھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی یہی ہے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے, از دی پرسن اور شی از دی یہ پرسن, تو آپ کا حق ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ٹھیک دے ہے, رکھا ہے. بالکل, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ کسی نے کیا وہ 20 سال کی بیس پہ کیا کہ جب 20 سال میں لڑکی کو کیا چاہیے, اس نے لڑکے سے کس چیز سے اٹریکٹ ہو گئی, یا لڑکے کو کیا چاہیے وہ لڑکی کی کچھ چیزوں سے اٹریکٹ ہو گیا 20 سال کی ایج میں. اب ہو گئی شادی. اب جب آپ نے 30 سال کا ہونا ہے تو تب لڑکی کو لڑکے سے کچھ اور چیز چاہیے ہونی ہے. لڑکی کو چاہیے ہونا ہے ذمہ دار ہو, پرووائڈر ہو, مجھے سیکیورٹی دے, میرے بچوں کے لیے اچھا باپ ہو. یہ لڑکی کو تب چاہیے. لیکن 20 سال کی عمر میں جب لڑکی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہی ہے, تو پھر وادی عشق سے آیا ہے میرا شہزادہ, بڑا جی گڈ لکنگ ہے, بڑا بریو ہے, بڑا کرجیس ہے, سم تھنگ لائک Caring دس, ہے, بہت پیار کرتا ہے, بہت یہی اس پیار وقت کرتا نظر آ ہے رہا ہوتا یا. ہے. تو اب دیکھیں کہ جب ہم وہ 20 سال میں تو آپ کا بڑا پرفیکٹ فیصلہ تھا, لیکن 30 سال میں آپ کو آپ کے پارٹنر سے کوئی اور چیز چاہیے. اسی طرح سے لڑکوں کی طرف آ جائے, 20 سال میں جی لڑکی بہت خوبصورت تھی, میں نے جی خوبصورتی سے اٹریکٹ کیا, بڑی جولی تھی, میرا بڑا خیال رکھتی تھی اینڈ آل دیٹ, میں اٹریکٹ ہو گیا, میں نے جی لو ہو گیا, شادی ہوگی نا آل دیٹ. اب 30 سال کی عمر میں لڑکے کو بھی وہ لڑکی چاہیے جو کہ ہوم میکر ہو, اگر پروفیشنل بھی ہے تو ہوم میکر بھی ہو, مطلب کہ بچوں کے لیے اچھی ماں بنے, بچوں کی کیئر کرے, ہسبینڈ کو, جو بھی ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے, ہسبینڈ کے لیے ایک باعث سکون بنے. یہی عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے نا. تو اب 30 سال کی عمر میں یہ چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 20 سال میں جب یہ فیصلہ کیا تھا تب ان چیزوں کو اگنور کر دیا تھا. اس وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ڈیورسز ہوتی ہیں. اور بائی دا وے 40 سال کے جب ہوئے تو لڑکی کو بھی لڑکے سے کچھ اور چاہیے, اور لڑکی کو اینڈ لائک وائز. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک تو آپ نے بتایا کہ 20 سال میں شادی کر لی, اس وقت فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے تھے, ریالٹی چیک آیا, 30 سال میں ڈیمانڈس بڑھ گئیں یا بدل گئیں, سمہاؤ بدل گئیں. اچھا ادھر ایک اور فنومنا آ جاتا ہے, ریلیشن شپ میں چیٹنگ. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر اچھی فیملی کو لے کر چل رہے ہیں, بچے بھی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں چیٹ کر رہے ہیں, کہیں آدمی چیٹ کر رہا ہے تو کہیں عورت چیٹ کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں آج کل بالکل چیٹنگ بہت کامن ہے, اور اس میں کسی بھی فیملی کا یا کسی کے پروفائل کا, اسٹیٹس کا اچھا یا برا ہونا میٹر نہیں کرتا. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک نارمل اور ہوش و حواس میں رہنے والا شخص یہ نہیں کر سکتا. سم ہاؤ آئی تھنک اٹس کائنڈ آف سائیکولوجیکل تھنگ. تو آپ مجھے بہتر بتا سکیں گے. جی بالکل, یہ ایک بالکل ایک اس کا مائنڈ سے تعلق تو ہے, جیسے میں نے بتایا کہ چیٹر کی ایک خاص طرح کی مینٹیلٹی ہے. اب اس میں قطع نظر کہ کوئی شخص کتنا ایجوکیٹڈ ہے, کوئی شخص کی کیا سوشل یا اکنامک سٹینڈنگ ہے, یا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یہ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ بھی ہے, وہاں پہ بھی چیٹرز ہوتے ہیں. اگر کچھ بڑی کوئی عام سی ہے, وہاں پہ بھی چیٹر ہوتے ہیں. تو چیٹنگ سوشیو اکنامک اور پرسنل سٹیٹس سے بیونڈ ہے, وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. اور بائی دا وے چیٹنگ جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ آپ کے ریلیشن شپ کے لیے زہر کا کام تو کرتی ہے, لیکن جس آپ اپنے پارٹنر کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ذہنی و نفسیاتی صحت کے لیے بہت بری ہوتی ہے. لائک کہ لیٹ سے کوئی ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے جی اپنی وائف کو, عام طور پہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں باہر اگر کوئی میری گرل فرینڈ ہے یا میرے کوئی ایسی سچویشن شپ ہے یا کوئی ریلیشن شپ ہے, جی آپ کو تو میں نے ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا ہے, آپ کو تو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از ناٹ دی وے. وائف افیکٹ ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں ان کو مائنڈ میں یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ سفیشینٹ انف, کیا کمی ہے میرے اندر, یہ کیا سارے مسئلے ہو رہے ہیں. تو اس میں سارے ایسے لوگ, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, جن کا پارٹنر ان پہ چیٹ کرتا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی چیٹ کرتا ہے وہ ان کی پرسنالٹی کے فلاز ہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ تھوڑے سے انفیریورٹی فیلنگز میں چلے جاتے ہیں کہ شاید میں اگر ایسا ہوتا یا ایسی ہوتی تو میرا پارٹنر مجھ پہ چیٹ نہ کرتا, سیلف کانسیپٹ خراب کر لیتے ہیں. نہیں, بالکل نہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹ سے اگر ایک شخص ہی چیٹر ہے اور آپ اس کے پارٹنر ہیں, آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں, سب سے خوبصورت ہیں, سب سے ایجوکیٹڈ ہیں, غرض کہ آپ پرفیکٹ ہیں, تب بھی اس پارٹنر نے جو چیٹر ہے اس نے چیٹنگ کرنی ہے. تو سب سے پہلے جن کے پارٹنر ان پہ چیٹنگ کر رہے ہیں, کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ میں کمی, خامی یا محرومی ہے. یعنی آپ ٹھیک ہے, وہ بندہ ایگزیکٹلی, غلط ہے. وہ بندہ غلط ہے. اب اس بندے میں کیا ہے, دیکھیں ایک نارمل سی لائف ہوتی ہے نا, آپ کسی بھی سوشیو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, ہمیں لائف میں کیا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم فائنینشلی ٹھیک ہو جائیں,
کچھ لوگوں کو ذرا فیم چاہیے, نو پرابلم, ہوتے ہیں, ہونا چاہیے. فیملی لائف ہماری ٹھیک رہے, بچے ہوں ہمارے, ہمیں زندگی, ہم پروفیشنل ایکسیلنس اچیو کریں, اور انسان یا کوئی پراپرٹیز بنا لیں, لیٹ سے کوئی دنیا گھوم لیں. انسانوں کی میکسیمم ضرورتیں یہی ہے نا. اب چیٹر کا کیا مسئلہ ہے؟ چیٹر کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی چیٹر اندر سے ایک وائڈ فیل کرتا ہے, جس میں جو لوگ چیٹنگ نہیں کرتے کیونکہ ان کی پرسنالٹی بڑی کمپوزڈ ہے, وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے, خوش ہیں. جیسے میں نے بھی بتایا کہ انسان کو یہی چیزیں چاہیے, جس کے پاس یہ کچھ ہے وہ ٹھیک ہے, نارملی اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اینڈ آل دیٹ. چیٹر کا کیا مسئلہ ہے؟ چیٹر اندر سے ایک وائڈ ہے, یعنی کہ جس کو ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں کہ جو کھوکھلا ہے اندر سے, وہ خلا کو دور کرنے کے لیے ایسی چیزیں کر رہا ہے. اور اس میں پھر کیا ہو رہا ہے کہ اس کا پارٹنر تو افیکٹ ہو رہا ہے چیٹر کا, لیکن چیٹر خود بھی کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ جتنی زیادہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کی ریلیشن شپ میں ڈس سیٹسفیکشن آتی رہتی ہے. چیٹر جو ہے وہ کسی سائے کے پیچھے بھاگتا ہے, سائے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جتنی زیادہ وہ چیٹنگ کرتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی جو خلا ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. یعنی کہ کہہ لیں کہ کسی مسئلے کو یا کسی بیماری کو عرف عام میں ٹھیک کرنے کے لیے میں نے جو دوائی کھائی, وہ دوائی ہی میری بیماری کو بڑھاتی جا رہی ہے. الٹیمیٹلی پھر چیٹرز کیا کرتے ہیں؟ ڈپریشن کروا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر جو میرے پروفیشنل ایکسپیرینس میں آیا ہے, یہ جو ڈپریشن ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ یہ حالات و واقعات سے ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ حالات و واقعات سے ہوتا ہے, لیکن میرے پاس اب کیونکہ ہمارا ایک کانفیڈینشیل ہوتا ہے, ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, لیکن میرے پاس اس کنٹری کے اور اوور آل دنیا سے طاقتور ترین اور کامیاب ترین لوگوں سے لے کے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ فی بھی نہیں افورڈ کرتے, وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کنسیشن کر لیں آل دیٹ. اب آپ دیکھیں کہ جس کو کوئی فائنینشیل وریز ہیں یا کوئی اور مسئلے ہیں اس کو تو ڈپریشن سمجھ میں آتا ہے. اتنے سکسیسفل طاقتور لوگ, ان کو کیا مسئلے ہیں جو ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ اب یہ ایک آڈینس کے لیے کوسچن ہے نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ بالکل, میں یہ سوال ہی آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ ایک اسٹڈی بھی آئی تھی, اس کے مطابق جو مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں ان میں ڈپریشن, اسٹریس اور انگزائٹی کم ہے, اور جتنے امیر, کامیاب, بزنس مین یا جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ سارے ڈپریشن کے مریض ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بالکل ہے تو کافی کامن ہے, لیکن سارے نہیں کیونکہ ہاں جی کافی ریشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, اگین ایک تو یہ چیٹنگ والا مسئلہ ہو گیا کہ لائف سٹائل ہے نا. اگر آپ کو کوئی فائنینشیل مسئلے نہیں ہیں, آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نا یو ایس گھوم کے آتا ہوں, شاید میرا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے کچھ دیر کے لیے. آئی سیڈ اوکے, اگر افورڈ کر سکتے ہو جاؤ. اچھا, اس کے بعد یو ایس سے واپس آئیں گے, اچھا ڈاکٹر صاحب میں ابھی نا نیکسٹ ویک یورپ جا رہا ہوں. اب کتنی سکسیس کہ لائف ایوری تھنگ از سیٹل, پھر بھی ڈپریشن ہے. یہ جو سارے معاملات ہم کرتے ہیں جس میں ایک چیٹنگ کا ایک معاملہ ہے, کرنے کو کچھ نہیں نا, سب آگے, اب آگے وٹ نیکسٹ, تو پھر شاید ڈپریس ہو جاتے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ انسان کے پاس کرنے کو تو ہوتا ہے نا, یہ تو اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. اب میرے پاس دو راستے ہیں, ہر انسان کے پاس دو راستے تو ہوتے ہیں. اب یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے. اگر لوگ جو خیر یہ سپر سکسیسفل ہیں ان کے پاس عام طور پہ کرنے کو کام تو ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی امپائر بلڈ کی ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا ہی ایک فل ٹائم کام تو ہوتا ہے. لیکن اگین کچھ بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں نا فرا, انسان کے پاس دو راستے ضرور ہوتے ہیں. ایک راستہ جو کہ لیٹ سے چیٹنگ کا ہے, جو راستہ ٹھیک نہیں ہے, جس راستے میں آپ اپنے پارٹنر کے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں, ایک وہ راستہ ہے. ایک وہ راستہ ہے کہ جس میں آپ اپنے رائٹس کا بھی تحفظ کر رہے ہیں اور جو سامنے والا ہے اس کی بھی کیئر کر رہے ہیں کہ آپ کا پارٹنر بھی ایک انڈیویجول ہے, میں نے ان کے بھی رائٹس کا خیال رکھنا ہے, ان کو ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں لینا. اب دو راستے تو انسان کے پاس ہیں, اور انسان کے پاس ول بھی ہے اور چوائس ہے کہ اس کو جس کو مرضی اڈاپٹ کرے. ایسے لوگ جو ان کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈپریشن وغیرہ ہو گیا, وہ عام طور پہ زندگی میں غلط راستوں کو چوز کر لیتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ لوگ جو چلیں گے غلط راستے پہ تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں, اور صحیح راستہ چاہے لینتھی کیوں نہ ہو وہ لوگ ٹھیک رہتے ہیں. لینتھی کیوں نہ ہو, تھوڑا وقتی طور پہ مشکل بھی ہو. دیکھیں جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا, عام طور پہ اس کو میں مزید آسان بنا دیتا ہوں.
प्लेयर प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को दूसरों का ख्याल वगैरह नहीं होता, वो प्लेयर प्रिंसिपल पे जाते रहते हैं। एक टाइम आता है कि उनकी प्लेयर की सेंस ही खत्म हो जाती है। एक जो शख्स है, एक हस्बैंड है, लेट्स से वो अपनी वाइफ पे चीटिंग करता है, वो 10 साल चीट करता है, 15 साल करता है, उसके बाद उसकी जो सेंस ऑफ प्लेयर जो उसको चीटिंग से मिलती है वो ही खत्म हो जाएगी। अब रिलेशनशिप से भी गया, क्योंकि रिलेशनशिप में तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि चीटिंग शुरू हो गई। अब वहां से भी कोई लाइफ की सेटिस्फैक्शन और प्लेयर की फीलिंग गई। अब ऐसा शख्स चाहे सुपर सक्सेसफुल भी हो, उसकी जिंदगी में कोई कलर ही नहीं है। कहने को तो बहुत कलर है, कहने को तो साथ अपने एक दुनिया चलती है, फिर भी इस दिल में चुपके से तन्हाई पलती है। तो फिर वो स्टेज आ जाती है जिसकी वजह से डिप्रेशन। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू के दौरान एक टर्म यूज की थी जिसको शायद कुछ लोग समझते हैं, शायद कुछ लोग नहीं समझते। मैं चाहती हूँ देखने वालों के लिए बताएं। अब रिलेशनशिप कम और सिचुएशनशिप ज्यादा हो जाती है। लोग कहते हैं वी आर इन अ सिचुएशन। अब एक इंसान के साथ ताल्लुक होता है, अब ताल्लुक को आप सिचुएशन कह रहे हैं। पहले तो एक्सप्लेन करें ये है क्या और ये क्यों बढ़ रही है। देखिए, ये मुझे किसी जेन जी से पता चली थी ये टर्म, इसलिए बिल्कुल, ये मैं यही बात करने लगा था कि बेसिकली अब तो सिचुएशनशिप के भी आगे मजीद जेनर आ गए हैं। कोई रिलेशनशिप ही कोई, मेरा ख्याल है, कोई 100 के करीब टाइप्स हो गई हैं। रिलेशनशिप में आमतौर पे कमिटमेंट होती है, केयर होती है, हम एक दूसरे के साथ ज़रा लंबे अरसे के लिए जाते हैं, कोई प्लान करते हैं कि अल्टीमेटली जिसका गोल शादी होता है। सिचुएशनशिप आमतौर पे कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें बस वक्ती तौर पे आप किसी फ़ायदे के लिए या किसी अपनी म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए साथ लगे हैं। और भी बड़े मुख्तलिफ टर्म्स हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। उसके अलावा फिर इस तरह के और भी बड़े मसले जो मामलात हैं वो लोगों के हैं। कमिटमेंट नहीं है, बस एक शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली रिलेशनशिप में और इन चीज़ों में ये फ़र्क है। अब फिर रिलेशनशिप में के भी आगे बहुत सारे जेनर है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर लैला मजनू के दौर में सोशल मीडिया होता ना, तो लैला मजनू की स्टोरी नहीं बननी थी, क्योंकि लैला को मजनू और मिल जाने थे और मजनू को लैला और मिल जानी थी। आजकल ऐसे ही होता है कि बड़े सारे मजनू भी लाइन में लगे हैं और लैला भी लाइन में लगी हैं कि वेट कर रहे हैं कि जो असल वाले लैला मजनू हैं इनका कब ब्रेकअप हो। तो नेक्स्ट डे ही, या बल्कि ब्रेकअप से पहले ही, उनको और लैला मजनू मिल जाते हैं। क्योंकि वो रिलेशनशिप तो में तो नहीं है ना, वो तो सिचुएशन में, तो सिचुएशन तो कभी भी ओवर हो सकती है। तो ये बड़ा ट्रॉमेटिक नहीं है? मुझे सुनने में ट्रॉमेटिक लग रहा है डॉक्टर साहब। ट्रॉमेटिक तो है और लोगों को ट्रॉमा भी होता है, लेकिन वो आम तौर पे वो कहते हैं ना कि एक जवानी के नशे में उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में बहरहाल पता तो चलता है। देखिए, रिलेशनशिप है क्या, इसमें हर बंदा अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करता है। कुछ लोगों के नज़र में रिलेशनशिप यही है कि कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे आपने रिलेशनशिप का जिक्र किया, ये मैच्योर अप्रोच है। और मैच्योर अप्रोच किसी भी जिंदगी के एस्पेक्ट में होने के लिए आपको खुद मैच्योर होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे अगर लगता है वो जो जिनको 90s किड कहा जाता है वही शायद अब रिलेशनशिप में रह गए। अगले सारे जॉनर्स चेंज हो चुके ऑब्वियसली वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल जो 90s वाले हैं वो भी मॉडर्न जनरेशंस को देख के थोड़ा सा खराब हो चुके हैं। ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये वर्ड खराब यूज किया। तो बात यह है जी कि रिलेशनशिप में ये होता है कि आप कितने मैच्योर हैं, किस तरह से रिलेशनशिप को देखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हमारा रिलेशनशिप डिटरमिन होता है। और आमतौर पे ना, फिर ये एक बड़ा आपने रेलिवेंट पॉइंट उठाया, आजकल हर दूसरे बंदे का रिलेशनशिप है। मैं जरा थोड़ा सा अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, आप खुल के कह सकते हैं ताकि हमारे हर लोग किसी का समझ है, चलें, सकें। हर किसी का है, ठीक है। कुछ कुछ हैं जिनका नहीं होगा, लेकिन एक जनरली हर किसी का आमतौर पे रिलेशनशिप है। अब इसमें ये देखें कि एक हर बंदे का ये आजकल मसला है ना, हर एक इंसान का आजकल मसला तो बहरहाल बना हुआ है। इशू ये आ रहा है कि हम अपने बच्चों को रिलेशनशिप पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे। हम अपने बच्चों को, ओके फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, एंकर्स बना रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, और भी हम एजुकेशन दे रहे हैं, वेरी गुड, करना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि जो रिलेशनशिप के आजकल मामलात हैं, इतने लड़के लड़कियों के इंटरेक्शन आपस में हो रहे हैं, ये चीज़ हमने अपने बच्चों को बतानी, सिखानी और समझानी है कि ये है क्या चीज़। अदरवाइज बच्चे अपना नुकसान कर लेते हैं। जब भी कोई लड़का लड़की थोड़ा सा बड़े होते हैं, वो जी उनको जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फिल्मों ड्रामों से मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने एक चीज की थी कि लोग खराब हो रहे हैं। मैं इसको जरा ले आती हूँ सोशल मीडिया की तरफ। बहुत सी खराबी आपको नहीं लगता सोशल मीडिया से हो रही है? जो माँ बाप को सिखाना चाहिए वो बच्चों को सोशल मीडिया सिखाता है। जो दोस्ती घर पे होनी चाहिए थी वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है। फिर वहाँ पर जो रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं,
ان میں تحمل صبر برداشت ختم ہو کے رہ گئی ہے. وہ ماں کی بات نہیں سنیں گے تو آگے بیوی میاں کی تو بہت دور. تو سوشل میڈیا نے کتنا افیکٹ کیا ہے سائیکولوجیکلی لوگوں کو اور ان کے بیہیویئرس کو؟ دیکھیں سوشل میڈیا نے تو بہت زیادہ یہ افیکٹ کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو بالکل آپ نے درست کہا کہ پیرنٹس کو سکھانی چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا اس ایج میں کوئی بھی آپ کی فیلنگز ہے تو دس از کوائٹ نارمل, ہم بھی اس ایج سے گزرے ہیں. اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل کریں. لیکن سوشل میڈیا کا کیا مسئلہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک ہے یا وہ تھوڑا سا ٹائپ کر سکتا ہے, قطع نظر کہ اس کی ڈگری کیا ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے, وہ بالکل اپنے جو بھی تھاٹس ہیں وہ رینڈم بولتا جا رہا ہے, اور اس کو ہم نے فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کہہ دیا ہے. حالانکہ اس سے یوتھ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یوتھ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑی ہے جس کو عام طور پہ وہ پروفیشنل نہیں ہے, صرف ان کو پاس ایک سامنے موبائل سے کیمرہ رکھا اور جی بس جی بولنا شروع کر دیا. اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ پلوٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کی اپ برنگنگ اور گرومنگ نہیں ہو رہی. جو چیزیں پیرنٹس کو بتانی چاہیے وہ عام طور پہ ایسے ویلاگرز وغیرہ سے لوگ بچے سن رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غلط راستوں پہ جا رہے ہیں. اور جیسے خراب ہونے کی بات کی تو دو طرح سے خرابی ہوتی ہے. ایک تو ہم ریلیشن شپ میں خرابی وغیرہ ہوگی, اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو ہم ٹین ایج میں ایسے ویسے معاملات ہمارے ریلیشن شپ کے ہوتے ہیں نا, یہ بعض اوقات انسان کو ساری زندگی ہانٹ کرتے ہیں. اس سے بہت سارے لوگ نکل ہی نہیں پاتے. میرے پاس کلینک پہ ایسے بزرگ سے مراد بڑی ایج کے خواتین بھی آتی ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلا پیار نہیں بولتا ہمیں, بڑے وہ ہو گئے ہیں, دادی نانیاں دادے نانے بن گئے ہیں, لیکن ابھی تک جی پہلا پیار نہیں بولتا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بھلا نہیں سکو گے, مگر یاد کچھ اس طرح سے رکھنا کہ تمہارے جینے کے کام آ سکوں. تو یہ بہرحال اگر کچھ اچھی میموریز ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ ٹراما وغیرہ ہے آپ کو, کوئی بچپن کا کوئی ٹین ایج کا, تو اس کو یاد رکھنا, اس کو رومانٹیسائز کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ کو مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی نقصان دہ ہے. اب دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ سوشل میڈیا اور کس طرح سے ہمیں افیکٹ کر رہا ہے, وہ جی دیکھیں کہ ہماری بچوں کی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی. اب اس میں ایک میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ایک کنٹروورشیل بات ہے, لیکن مجھے کرنی پڑے گی. اس میں نا ایک موٹیویشنل اسپیکرز کا ایک بہت بڑا رول ہے. سارے نہیں, بہت سارے ہمارے کنٹری میں بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. میں خود بعض اوقات ان کو سنتا ہوں, دے آر ویری مچ فائن, بڑے اچھے ہیں. لیکن زیادہ تر معاملات میں کیا ہے, آپ دیکھیں کہ اگر ہم پوری دنیا میں بات کریں تو دوسرے ممالک میں, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, یورپ میں بچوں کو انسپائر اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہو. وہ انٹرپرنور ہو سکتے ہیں, وہ کوئی سیلیبریٹیز ہیں, کوئی پولیٹیشین ہیں, یا کوئی اور انوینٹر, کوئی سائنٹسٹ, ڈاکٹر, جنہوں نے اپنی فیلڈ میں کچھ اچیو کیا. اب ان کو عام طور پہ بلایا جاتا ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ میں ان راستوں سے گزرا اور اس طرح سے میں پہنچا, یہ میری لائف کی اسٹرگل تھی, میں اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوتھ انسپائر ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا یہاں پہ ایشو یہ بنا ہے اس کنٹری میں کہ جتنے بے روزگار ہیں, پہلے تو ہوتا تھا نا کیا کر رہے ہو, کام ڈھونڈ رہے ہیں, کیا کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہیں. آج کل بے روزگاری کی ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے جی, میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. آج کل بے روزگاری کی ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ میں جی کوئی ولاگر ہوں. اچھا بائی دا وے پھر ایک اور بات, خود بے روزگار ہیں لیکن پتہ کیا کر رہے ہیں, بزنس گرو بھی بنے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو موبائل سامنے رکھ کے بزنس کی ٹپس دے رہے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی بزنس کیا ہی نہیں, جنہوں نے لائف میں خود کچھ نہیں کیا, لیکن صرف بول کے لوگوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, فرائز کامن سینس کی بات ہے کہ ایک راستوں سے اگر کوئی شخص گزرا ہی نہیں, اس نے اپنی کسی فیلڈ میں کوئی کامیابی حاصل کی نہیں, وہ کیسے ٹپس دے سکتا ہے؟ وہ بلکہ کسی نے مذاق کیا تھا نا کہ ایک ڈیورسڈ آدمی ریلیشن شپ پہ ایڈوائس دے رہا تھا, تو غلط بندہ غلط ایڈوائس ہی دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اب ایک طرح سے پیرنٹنگ کی طرف ہماری بات چلی گئی ہے, تو کون سی ایسی ٹیکنیکس ہوں, کون سی ایسی نئی چیزیں ماں باپ کریں, کیونکہ اب بچے وہ والے بچے نہیں ہیں جن کو آپ آنکھ کا اشارہ کرتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے. اب بچے کی ڈیمانڈس بدل گئی ہیں, شاید ڈیمانڈس نہیں, میں کہتی ضروریات بدل گئی ہیں. تو پیرنٹس پھر کیسے کریں, پیرنٹنگ کیسے ہو؟
देखिए बिल्कुल एक आजकल जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल हमें पेरेंटिंग करनी चाहिए। आम तौर पे पेरेंट्स को मैंने ऐसे कहते सुना है, हमारे दौर में तो ऐसे होता था, हमारे दौर में वैसे होता था, आजकल क्या हो रहा है, आजकल के बच्चों को। अच्छा, ये चीज़ को बीइंग अ प्रोफेशनल मैं इनकरेज नहीं करता। इसकी वजह ये है कि देखें, हर एक शख्स को अपना दौर सुनहरी ही लगता है। और नो डाउट आपका दौर बहुत सुनहरी था, मतलब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, आपके दौर में ऐसे होता था, आपके पेरेंट्स के दौर में कुछ और होता था। आपका जी बड़ा सुनहरी दौर था, नॉस्टैल्जिया इंसान में होता है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका सुनहरी दौर यही है, ठीक है? उनके दौर में ऐसा ही होता है। आपको अपना जो नॉस्टैल्जिया है उसमें उसको बच्चों पे इंजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तो, आजकल का जो बच्चा है उसने तो सोशल मीडिया देखा, उसने तो गैजेट्स देखे, उसने तो ऑनलाइन एक्टिविटीज देखी, जो कि शायद हमारे से पहली जनरेशन इतनी इन चीज़ों में वेल वर्स नहीं थी। वो दौर और था, आज का दौर और है। अगर आपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है तो उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक करनी है। पहले बिल्कुल जी आँख का इशारा होता था, ऐसा हो जाता था, और फिर बाज़ औक़ात स्कूल में भी ऐसा होता था, बच्चों की बाकायदा पिटाई होती थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मुझसे थोड़ा-सा डिसएग्री करेंगे, कुछ थोड़ा, ये मेरा ख़्याल है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, लेकिन बहरहाल मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें जी बड़ी पिटाई होती थी, हम भी तो पढ़ गए, हमने भी तो कुछ अचीव कर लिया। मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि ठीक है, मुझे ये बताएँ कि कितने नोबेल प्राइज़ विनर इस मुल्क में पैदा हुए हैं? कितने कोई बड़े-बड़े साइंटिस्ट आपने पैदा किए हैं? अगर इतने ही ये तरीके इफ़ेक्टिव थे, तो आपको दुनिया से कदम मिला के चलना चाहिए था ना। ये थोड़ी-सी बात नो डाउट कंट्रोवर्शियल है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप देखें कि हमारे मुल्क में एक रूटीन में चीज़ें हो रही हैं। देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, हम सारे पैदा कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएँ कि हमने आज तक कितने वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट पैदा किए, कितने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स पैदा किए, कितने वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए, या किसी भी फील्ड में आटे में नमक के बराबर आटे होंगे। में शायद नमक हम के बराबर। एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम एग्ज़ैक्टली। एक आम रूटीन में रहने और वाला उनमें शख्स। से भी मेजॉरिटी वो है फ़र्क कि जो यहाँ से मूव कर गए, उन्होंने अपनी बहुत सारे जो बिज़नेस है या एजुकेशन है, वो दूसरी कंट्री से ली। आप मुझे बताएँ कि कोई ऐसा शख्स जो यहाँ पे रहा हो, इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हो, यहाँ पे स्ट्रगल की हो, और उसने वर्ल्ड क्लास कोई काम किया हो, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ठीक है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने पैटर्न्स थोड़े से चेंज तो बहरहाल करने चाहिए ना, ताकि बच्चों की पेरेंटिंग, अब कोई बच्चा जब उसको आप डाँट के कोई चीज़ सिखाते हैं, तो वो डाँट से सीख जाता है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही वो थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट होता है, वो ऐसा बिगड़ता है कि फिर आपके कंट्रोल में नहीं आता। तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग यही है कि जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के दोस्त हों। अगर बच्चा आपसे सब बातें कह सकता है बिला किसी खौफ़ो ख़तर के, तो आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें बाहर से मिलती है। हम भी कभी बच्चे थे, हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि अभी हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को हमें बतानी चाहिए थी, वो शायद हम अपने पीयर ग्रुप से, दूसरे लोगों से सीखते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिक और वैलिड नहीं होती। अब उसमें फिर बच्चों में कुछ बुलिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं, फिर बच्चों बहुत सारी चीज़ों के विक्टिम बन जाते हैं और अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका बच्चों की पेरेंटिंग और बच्चों को बुलिंग और ख़ास तौर पे विक्टिमहुड से बचाने का ये है कि जैसे आप देखें कि हमारे मुल्क में एक रिकॉर्ड बच्चों पे जिस्मानी और जिनसी इत्तिसाल हो रहा है। अब वजह ये है, पेरेंट्स खुल के बात नहीं करते, बच्चों को बताते नहीं है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, पर्सनल स्पेस क्या है। अब अगर कुछ ऐसा वैसा मामला होता है, तो जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को डर से नहीं बताते कि हमें डांट पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा, सबसे अच्छी पेरेंटिंग यही है कि बच्चा आपका सारी चीजें आपको बता सके। आप देखें ना कि बच्चा अगर किसी रिस्क में है, कोई जिनसी इत्तिसाल है या किस तरह के किसी, वो अगर पेरेंट्स को बता सकेगा, आप इतने ओपन होंगे, तो हम उसको होने से पहले रोक सकेंगे। यानी वही बात है कि दोस्ती करें, रिश्तों में एग्जैक्टली। दोस्ती पैदा करें। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू के दौरान ये बात की थी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पहली मोहब्बत, वो पिछला इश्क, वो पुरानी यादें, वो मेरा सुनहरी दौर, वो नहीं भूलता, और वो ट्रॉमा की सूरत आपके दिमाग में कहीं पड़ा रहता है। उन ट्रॉमास को जब तक भूलेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और शायद कहीं आप ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। आप नॉस्टैल्जिक नहीं हैं, आप बीमार हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए और एड्रेस कैसे किया जाए? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। आम तौर पे एक हद तक तो जैसे आपने कहा कि नफ्सियाती मरीज़ ही बन गए।
وہ عام طور پہ ہم نے اکثر سنا ہوتا ہے پیار میں پاگل ہو گیا، پیار کی وجہ سے پاگل ویسے پاگل ورڈ تو میں نے یہ فلموں والا یوز کیا، ادروائز یہ کوئی پاگل نہیں ہوتا، اس ناٹ اے گڈ ٹرم، یہ نہیں یوز کرنی چاہیے، لیکن بہرحال فلموں میں پاگل کر دیتے ہیں جو پیار میں پاگل لوگوں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک یہ چیز ہے، دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی لائف میں کوئی ٹراما، کوئی سنہری دور، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی بریک اپ وغیرہ اسٹک ہو نا، جب بھی آپ کو لائف میں کوئی پریشر کی سچویشن آتی ہے یا تھوڑی سی خوشی کی سچویشن آتی ہے، انسان فوری اس سوچ میں جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ جو بتاتے ہیں کہ فرض کمپیریزن بھی آ جاتا ہے، لیکن فرض کریں کہ کسی کی شادی ہو گئی اب، لیکن اس شادی میں کوئی مسئلے ہو گئے ہیں یا کوئی ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی مسئلے ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ جس کو مسئلے ہوئے ہیں اس کو وہ پرانے یاد ہے، ایگزیکٹلی فوری طور پہ اس چیز پہ ریلیٹ کرے گا، اس چیز پہ وہ کرے گا یا کرے گی، وہ خیالات ذہن میں آئیں گے کہ یہ تو ایسا تھا۔ تو ہم لائف میں کسی نہ کسی چیزوں میں اسٹرک رہتے ہیں۔ اب جہاں تک اسٹرک رہنے کی بات ہے، کچھ لائف میں اسٹرک رہنا بائی دا وے اچھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا کیسے؟ اچھی میموریز ہو نا، بیمار نہ ہو جائیں ذہنی۔ یا بالکل، اگر تو دیکھیں نا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بھلا نہیں سکو گے، مگر یاد کچھ اس طرح سے رکھنا کہ تمہارے جینے کے کام آ سکوں۔ تو کچھ ہماری میموریز ایسی ہوتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں ہمیں، ہم ان سے انسپیریشن ملتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ایسی میموریز ہمیں تنہا نہیں ہونے دیتی عرف عام میں، تو وہ تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم اسٹرک رہتے ہیں، سوچ کے ہمیں پچھتاوا، ریگریٹ، گلٹ ہوتا ہے، اور کسی کو مس کرتے ہیں، عرف عام میں کہہ لیں کہ مس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے میری دماغ سے نکل جائے۔ تو بہرحال وہ ایک ٹراما ہے، اس کو آپ کو ریزالو کرنا چاہیے، اور اگر ریزالو نہیں کریں گے وہ وہیں پہ پڑا رہے گا، اور آپ کو سائیکل میں گھومتے رہیں گے، وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ تو اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ ریزالو کر لیں۔ اب ریزالو خود سے عام طور پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنا ٹراما خود سے ریزالو کرنے کے قابل ہو تو وہ ٹراما ہو ہی کیوں اس کو؟ کیونکہ میری سوچ، میری شخصیت، میرے جذبات، انہوں نے سب چیزوں نے مل کے مجھے ایک ٹراما دے دیا۔ اب وہ خود سے تو نہیں ہینڈل ہوگا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک دنیا کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، وہ اپنا دل کا آپریشن خود تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی ہیں، کسی بھی آپ کے کچھ اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں، لائف میں کوئی بھی سکسیزفل ہے، جتنے بھی آپ ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ کو کچھ اس طرح کے ٹراماز، کوئی مسئلے ہیں، وہ عام طور پہ آپ سے خود سے سالو نہیں ہوتے۔ اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ٹراما کو سجا کے رکھنا، اس کو ریزالو کریں، کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کو ریزالو کر کے زندگی میں آگے بڑھیں۔ پلیز رومانٹیسائز کرنا چھوڑ دیں ان ٹراماز کو۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ایموشنس کو دبا دبا کے اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، حالانکہ جذبہ جو بھی ہے، جیسا بھی، اس کو نکال باہر پھینکنا چاہیے تاکہ آپ کا دل اور دماغ صاف رہ سکے، اور پھر بعد میں ساری زندگی وہ پچھتاتے رہتے ہیں، غلط بیہیویئرز دوسروں کو بھی پچھتاوے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر کسی نفسیاتی بیماری میں آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی بیماری کا علاج تو آپ نے بتایا موجود ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے، ایکسٹریم، جیسے شیزوفرینیا کی آپ نے بات کی، اور بہت سی جو ٹرمز آپ نے یوز کی، وہ بتائیے گا پلیز۔ جی بالکل، جو ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، یہ جو مسئلے ہیں، جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ تقریباً 150 کے قریب ذہنی و نفسیاتی بیماری ہیں۔ اچھا۔ اتنی بیماری انسان کے ذہن کو ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ تو کامن ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں جیسے اسکیزوفرینیا ہے یا سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، سائیکوسس وغیرہ، عام طور پہ جب ہم پاگل پن کی بات کرتے ہیں تو وہ چند ایک بیماریاں اسکیزوفرینیا اور سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہوگی، اسٹریس ہو گیا، اس کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ نہیں، ٹھیک تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی سیویئر نہیں ہے۔ لیٹ سے اگر کسی کو انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، پاسبلی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کو دیکھ کے آبزرو کر کے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو اس لیول کا ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اوکے۔ لیکن اسکیزوفرینیا، سائیکوسس، کپڑے پھٹے ہیں، بال بکھرے ہیں، ملنگ والا حلیہ بنایا ہے، وہ تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگس پہ ہوتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کو، ان کے ایون کلوز ون کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتے ہیں کہ اس میں ہم سفر کرتے ہیں سائلنس میں، ہمارے بیہیویئر سے۔ عام طور پہ ڈاکٹر کے علاوہ ہمیں انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس میں کوئی دوسرا آبزرو نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لیکن سائیکوٹک ڈس آرڈر اور اسکیزوفرینیا، اس میں ہم حالات و واقعات سے ہمارا پتہ چل جاتا ہے۔ اب جہاں تک بات، اچھا وہ پاگل پن کہتے ہیں، ادروائز یہ پاگل پن اچھا، ہے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ سوال ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ جو یہ کہتے ہیں اس شخص کو چڑیل چمٹ گئی،
میں چڑیل چمبڑ گئی, یہ دیتے جندہ سایہ ہو گیا, یہ ایسے کر رہا ہے, کیا یہ سب سائیکولوجیکل ہوتا ہے؟ بالکل یہ ہوتا ہی سائیکولوجیکل ہے. اور تو دیکھیں نا, اور کیا میکنزم ہے. ایسے اگر ایسے ہی کوئی کسی کو چڑیلیں چمٹنے لگ جائیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ سارے یہ پالیٹکس کے اور یہ سارے کام یہ چڑیلوں سے کرا لینے چاہیے. اپنے وہ جو ہمارے رائیولز ہیں وہ پھر ان کو کیا یہ ساری پکڑ دکڑ کی جو جن کو بھیجیں اس کو کہیں پکڑ کے لائے اور سارے مسئلے اور یہ اکنامک میٹر بھی سارے ہینڈل ہو جائیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اپنی جو تھنکنگ ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں اتنی افیکٹو ہوں تو یہ جو کمزور ذہن کے ان کو کیوں افیکٹ کرتی ہے, یا جو اتنے کوئی سوشیو اکنامک اسٹیٹس سے نہیں بلانگ کرتے ان کو یہ کیوں چمڑتی ہیں. بھی آپ باقی کام ان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑا آسان ہے نا, کریں اور جی چلیں جی کر کے وہ جی کسی نے کسی پہ جادو کر دیا, وہ جو کو تویز کر دیے, وہ پتلے کر دیے, بڑے سارے ایک بہت کچھ ہے. اگر یہ چیزیں اتنی افیکٹو ہوں تو جن کو کرنی چاہیے وہ تو میرا خیال ہے پھر دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں نا. یہ صرف ایک اسٹیریوٹائپس ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژن ہوتے ہیں. ہیلوسینیشن میں ہمیں یہ ہوتا ہے ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا سنائی دیتی ہیں یا محسوس ہوتی ہیں جو چیزیں حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں, صرف آپ کا دماغ کریٹ, صرف دماغ کریٹ کرتا ہے. کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے اور اس میں کچھ شخص ایسا ہوگا جس کو لگے گا کہ میرے سامنے کوئی ایک چیز ہے, جن ہے, وہ بھوت ہے, پھر جن بھوت چڑیلیں وہیں آتی ہیں, وہیں آتی ہیں کیونکہ کیمیکل امبیلنس ہے دماغ میں, اس کو نظر آ رہی ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جن کو کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں, آڈیٹری ہیلوسینیشن اس کو کہتے ہیں. اب وہ بھی دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہی ہے, اس کا ریئل میں چمٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو 7 لوگ جیسے بیٹھے ہیں بھی اگر ان کو کیوں نہیں چمٹتے جن کا کیمیکل امبیلنس نہیں ہے, اب پھر دیکھیں کہ جس کو چمٹے ہوتے ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, اس کو اسکیزوفرینیا ٹھیک نہیں ہوگا, وہ نہیں, اسے پریاں جان نہیں چھوڑیں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ پریاں عاشق ہو گئی. میں اچھا عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں جی بچپن میں بہت خوبصورت ہوتا تھا, اس وجہ سے پریاں میری عاشق ہوگی. تو میں کبھی کبھی بعض اوقات ان کو کہتا ہوں, میں نے کہا آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہوتے تھے یا ہیں, آپ کے علاوہ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میری مدر کہتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو پرستان سے پریاں جو ہیں وہ کچھ پہلے دور میں کوئی خط آتے تھے, آج کل میسج آتے ہوں گے پریوں کے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پریاں عاشق ہو گئیں, چڑیل عاشق ہو گئیں, یہ ہو گیا, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان میں بظاہر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ ان پہ پریاں تو کیا کہ کوئی اور بھی کوئی عاشق ہو سکے. تو اس سے ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز میں کتنی سچائی ہے. اور کیا دیکھیں نا, چاند سا بیٹا, وہ تو ہر ماں باپ کے لیے اپنا بیٹا چاند ہی ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں پرموٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ جی مجھے جی پریاں نظر آتی ہیں, پریاں میری عاشق ہو گئی ہیں, مجھے جن چمٹ گئے ہیں, مجھے جی چڑیلیں مجھے ایسا کرتی ہیں, تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو تو نظر آ رہی ہیں. اب ساتھ والے جب کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم پہ سایہ ہے, تم پہ یہ ہے, فلاں پہ بھی ایسے ہو گیا تھا, بچپن میں تم خوبصورت تھے, پرفیوم لگا کے درخت کے نیچے سے گزرے تھے, آپ کو ایسے ہو گیا. اب کیا ہم کر رہے ہیں, ہم اس کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں. وہ لوگ بڑھا رہے ہیں جن کو بیماری نہیں ہے, ان کو نہیں نظر آتی, لیکن وہ اس چیز کو کہتے ہیں ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد پھر کچھ ڈیلیوژنز ہو جاتے ہیں. ڈیلیوژن سے یہ ہے کہ کچھ نظر تو نہیں آتا لیکن الٹے الٹے خیالات آتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے, وہ کوئی بڑا کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. اب یہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ میں کوئی جی بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈیلیوژن ہے, یہ بھی دماغ میں کیمیکل امبیلنس, جسے دماغ کا خلل کہتے ہیں. دماغ کا خلل کہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے جی ایسے کیا, میں یہاں سے چلا تو میں جی مدینے پیدل پہنچ گیا. کوئی کہتے ہیں پھر میں نے جی کچھ اس طرح کے کارنامے, میں پانی پہ چل گیا, میں نے یہ کر دیا. نارمل لوگ عام طور پہ ایسے کہتے ہیں. یہ صرف دماغ کا خلل ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. میں جی جنوں کو حاضر کر سکتا ہوں, میں جنوں سے یہ کام کروا سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. اس میں ریئلٹی کوئی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوژن. اور یہ ساری دنیا میں جو ڈیلیوژن ہے
یہ ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلے میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں اسکیزوفرینیا میں ہوتے ہیں. اور پھر مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے تو یہاں پہ یہ چڑیلوں بھوتوں کا نام کچھ اور ہوتا ہے. جن لوگوں کو فورن کنٹریز میں یہ بیماری ہوتی ہے نا، ان کے جنوں بھوتوں کا نام بھی ان کے ہی ہوتے ہیں. ان کے جنوں بھوت جان ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارا جن بھوت بشیر ہو، ان کا جان ہوگا. ہمارا شاید جو جن بھوت ہے وہ شلوار قمیض پہنتا ہو، ان کا پینٹ کوٹ پہنتا ہوگا. ہماری اور ان کی پریوں میں بھی فرق ہوتا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی جس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص طور پہ کہ وہ اگر آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی جن بھوت ہمیں نظر آتے ہیں کچھ، تو اس کو میرا ذاتی ایک بڑا دوستانہ سا آپ تمام لوگوں کو میسج ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.